السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم جو سیکنڈ چیپٹر ہے صارف سلوک اس کا نیکسٹ ٹاپک دیکھیں گے، افادے کی خصوصیات، جسے ہم کہیں گے ان انگلش فیچرز آف یوٹیلیٹی. تو دیکھیے اسٹوڈنٹ، یہ ہے آج کا ہمارا فرسٹ پوائنٹ. فرسٹ پوائنٹ دیکھنے سے پہلے ہم یہاں پر ایک ساتھ سارے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہم یہاں پر افادے کی خصوصیات کے طور پر کون کون سے پوائنٹس ڈسکس کریں گے. تو یہ ہمارے پاس سارے پوائنٹس ہیں. نمبر 1 متعلق تصور، احساسی نظریہ، اخلاقی طور پر غیر جانبدار، سود مندی سے مختلف، خوشی سے مختلف، ناقابل پیمائش، شدت پر منحصر اور مانگ کی بنیاد. سارے آنسرز کو، سارے پوائنٹس کو آپ ایگزامپل کے ساتھ سسٹمیٹکلی اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں سمجھنے میں بہت آسانی ہو. ہم یہاں پر آج کا فرسٹ پوائنٹ متعلق تصور. دیکھیے اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ افادہ جو ہے وہ کسی چیز کی قوت ہوتی ہے یا صلاحیت ہوتی ہے جو انسان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. میں نے آپ کو بارہا ایگزامپل دی ہے پانی کی اور کھانے کی کہ اگر ہم کو بہت پیاس لگی ہے اور ہمارے سامنے پانی کی بجائے کھانا رکھ دیا جائے تو ہم کو پانی سے افادہ ملے گا، کھانے سے افادہ نہیں ملے گا. اس پوائنٹ پر ایک بچی کی طرف سے مجھے فیڈ بیک تھا، ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے مجھے فیڈ بیک تھا کہ میڈم کیا ضروری ہے کہ ہم صرف کھانا یا پانی کے لیے ہی افادے کو سمجھیں؟ تو ضروری نہیں ہے ایسا، آپ دوسری بھی کوئی بھی ایگزامپل لے سکتے ہو. میں کھانا اور پانی بار بار اس لیے لے رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، ایک بار جب آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، تو پھر آپ کوئی بھی ایگزامپل لے کر کوئی بھی آنسر لے کر سمجھ سکتے ہو. اگر ابھی میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلس دے دوں تو مے بی پاسبل آپ کنفیوز ہو جاؤ ایگزامپلس کے بیچ میں، ہے نا. اب ہم جب آگے کے آنسرس کریں گے تو وہاں پر الگ الگ مثال آئے گی ہمارے سامنے، الگ الگ مثالیں آئے گی، ایگزامپلس آئے گی، تو اس میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح الگ الگ چیزوں کے لیے افادہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو ابھی ہم بہت بیسک چیز شروع کر رہے ہیں یہاں پر کہ افادے کا تعلق جو ہے وہ وقت اور جگہ سے ہوتا ہے. متعلق یعنی کس کے متعلق ہے؟ یہ وقت اور جگہ سے متعلق ہے. کس طرح سے؟ اگزامپل لیتے ہیں یہاں پر کہ گرمی کا دن ہے نا، گرمی کا دن ہے تو گرمی کے دنوں میں ہم کس طرح کے کپڑوں کو پہننا پسند کرتے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو بتایا ہوا ایگزامپل کے طور پر کہ سوتی کپڑے، ہے نا. گرمی کے دنوں میں ہم سوتی کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، نہ کہ اونی کپڑے، ہے نا، نہ کہ اونی کپڑے. اب اگر وہی ہم دوسری ایگزامپل لے لیں کہ سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے موسم میں ہم سوتی کپڑوں کو پسند نہیں کریں گے بلکہ ہم اونی کپڑوں کو پسند کریں گے، ہے نا. یعنی جب وقت بدلتا ہے، یہ وقت جو ہے گرمی کی بجائے جو ہے وہ ٹھنڈے کا موسم آ جائے یا دوسرا کوئی موسم آ جائے، جب وقت بدلے گا تو وقت بدلنے کے ساتھ جو ہے وہ افادے میں تبدیلی آتی جائے گی. پھر دوسری ایگزامپل ہم یہاں پر لے رہے ہیں جگہ کے ساتھ جو ہے وہ افادے کا تعلق ہوتا ہے. وہ کس طرح سے؟ تو اگر ہم ممبئی یعنی ہم اگر مہاراشٹر کی بات کریں، ہم اپنے علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ مہاراشٹر ہے، ممبئی، ہم ایسے علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر سوتی کپڑے یعنی زیادہ تر گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو ایسے علاقوں میں لوگ سوتی کپڑے پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن اگر وہیں میں دوسری ایگزامپل لے لوں، کشمیر کی ایگزامپل لے لوں یا ہماچل کی ایگزامپل لے لوں، ہے نا، تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ کس طرح کے کپڑے پہننا پسند کریں گے؟ اونی کپڑے، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر کس کا موسم ہوتا ہے؟ سردیوں کا موسم ہوتا ہے. تو سردیوں کے موسم میں لوگ جو ہے وہ اونی کپڑوں کو زیادہ پسند کریں گے. تو یہاں پر دوسری ایگزامپل ہو گئی کہ افادہ جو ہے، افادے کا تعلق جگہ سے کس طرح ہے؟ تو جگہ یہاں پر ممبئی دی ہوئی ایگزامپل، کشمیر دی ہوئی ہے تو ممبئی میں جو ہے وہ سوتی کپڑوں کی زیادہ افادیت ہوتی ہے اور کشمیر جیسے علاقوں میں اونی کپڑوں کی افادیت زیادہ ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو اچھے سے؟ ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے احساسی نظریہ، سبجیکٹو کانسیپٹ. یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ تمام افراد کے لیے ایک شے کا افادہ یکساں نہیں ہو سکتا، ہے نا. جو افادہ ہے اس کا تعلق احساس سے ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے افادہ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر مجھے چائے پینا پسند ہے
تو میں یہ سمجھوں کہ ہر کوئی جو ہے چائے پسند کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہے میری فرینڈ ہے یا میرے گھر میں کوئی اور ہے وہ چائے کو بالکل پسند نہیں کرتا، تو چائے میں مجھے افادہ ملے گا لیکن اس شخص کو افادہ نہیں ملے گا. یہاں پر اگزامپل دیکھتے ہیں ہم. دوسری اگزامپل میں کتاب ہے نا، کتابیں ہیں. تو کتابوں سے کون زیادہ افادہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، یعنی جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان لوگوں کو کتابوں سے زیادہ افادہ حاصل ہوگا. لیکن اگر ہم بات کریں غیر تعلیم یافتہ شخص کی، تو غیر تعلیم یافتہ شخص جو ہے اسے ان کتابوں سے افادہ حاصل نہیں ہوگا، ہے نا. یعنی کہ یہاں پر یہ کلیئر ہو گیا کہ جو افادہ ہے وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. میں نے آپ کو چائے کی اگزامپل دی، یہاں پر کتابوں کی اگزامپل لکھی ہوئی ہے، اور بھی آپ کو جو بھی اگزامپل آتی ہے آپ نوٹ کرتے جائیں. اخلاقی طور پر غیر جانبدار، ہے نا، ایتھیکلی نیوٹرل. یعنی کہ افادہ جو ہے وہ اخلاقی طور پر، اخلاقی یعنی کہ مورلی، ہے نا، جسے جیسا ایسا کوئی کام جسے اگر ہم کرتے ہیں تو لوگ ان کاموں کو پسند نہیں کرتے، یا وہ کام جو ہے وہ اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہوتا، وہ کام صحیح نہیں مانا جاتا، تو ایسے کام کا افادے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے یہ اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہوتا ہے. کس طرح سے؟ چاقو ہے نا، چاقو کا کام کیا ہوتا ہے؟ چاقو کا کام گھر میں جو ہے وہ سبزیاں کاٹنے کے لیے، یہاں پر اس ایگزامپل میں دیا ہوا ہے کہ سبزیاں کاٹنے کے لیے چاقو کا استعمال کیا جا رہا ہے نا. لیکن اگر اسی چاقو کو ہم استعمال کریں کسی کے قتل کے لیے، ہے نا، کسی کی قتل کے لیے ہم اگر اسے استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ قتل کرنا جو ہے وہ اخلاقی طور پر صحیح ہے کیا؟ نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں پر جو قاتل ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں افادے کو، یہاں پر جو قاتل ہے وہ قاتل کی ضرورت کیا ہے؟ چاقو. یعنی اسے کسی کا مرڈر کرنے کے لیے، اسے کسی کا قتل کرنے کے لیے چاقو چاہیے. تو اب چاقو کے اندر وہ قوت ہے کہ اس شخص کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، یعنی اسے جو ضرورت ہے، اسے کسی کا قتل کرنا ہے تو وہ اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، یعنی کہ قاتل کے لیے چاقو میں افادہ ہو گیا. یہاں پر ایک جو عورت ہے، وہ عورت کو اس چاقو سے افادہ مل رہا ہے کیونکہ اسے اس چاقو کی ضرورت ہے سبزیاں کٹ کرنے کے لیے. یہاں پر ایک قاتل ہے جسے چاقو کی ضرورت ہے کسی کے قتل کرنے کے لیے، تو چاقو جو ہے اس کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ اس کی بھی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور اس کی بھی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، یعنی کہ چاقو کے اندر افادہ ہے. لیکن اگر ہم اسے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ارے کسی کا قتل کرنا تو بالکل صحیح بات نہیں ہے، یہ تو غیر اخلاقی کام ہے، تو یہاں پر اس چیز کو بالکل نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کام اخلاقی طور پر صحیح ہے یا نہیں. آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کسی کا قتل کرنا کیسے فائدے مند ہو سکتا ہے. تو یہی آپ کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ قتل کرنا جو ہے وہ اخلاقی طور پر غلط ہے، لیکن یہاں پر افادہ اخلاقی طور پر غلط اور صحیح نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ ضرورت کو پورا کر رہا ہے یا نہیں ہے. اگر ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو افادہ ہے، اور اگر ضرورت کو پورا نہیں کر رہا ہے تو افادہ نہیں ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ہم، سود مندی سے مختلف. یوٹیلٹی اینڈ یوزفلنس آر ناٹ سیم. سود مندی کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، ہے نا. اب افادہ اور فائدہ حالانکہ دونوں ملتا جلتا ہی ہے، لیکن یہاں پر آپ سمجھو گے اس کو تھوڑا سا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ افادہ ایک شے میں موجود، ہے نا، قوت ہوتی ہے، یعنی افادے کے اندر جو ہے وہ ایک شے کے اندر موجود خواہش کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے، اس کمی کو قوت کہتے ہیں. جبکہ سود مندی ایک صارف کے ذریعے حاصل کیا گیا فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود مندی کا مطلب ہوتا ہے فائدہ. ایک صارف کے ذریعے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہاں پر سود مندی کہلائے گی. دیکھیں سگریٹ پینا فائدہ مند ہے کہ یہ نہیں، یہ فائدہ مند نہیں ہے. شراب فائدہ مند ہے؟ نہیں، فائدہ مند نہیں ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں، یا آپ دوسری کوئی اگزامپل لے سکتے ہو، کوئی بھی نشے والی چیزیں، تمباکو ہو گیا یا ڈرگس ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ فائدے والی نہیں ہے. لیکن چونکہ
یہ جو شخص ہوتا ہے جیسے شرابی ہے یا جو سگریٹ پیتا ہے وہ اسموکر ہے، تو ان لوگوں کی ضرورت کو ایسی چیزیں پورا کرتی ہے. یعنی ایک شرابی جو ہے اسے شراب سے فائدہ مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ضرورت ہے اس چیز کی، شراب کی ضرورت ہے. تو جب وہ شراب کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ اس شرابی کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے، یعنی شراب کے اندر فائدہ ہوا. حالانکہ حالانکہ شراب جو ہے اور سگریٹ ہے اور اس طرح تمباکو ہے، ڈرگس، یہ سب بالکل جو ہے فائدہ مند نہیں ہے. تو اسی لیے یہاں پر دیا گیا ہے کہ یہ جو افادہ ہے یہ سود مندی سے مختلف ہے، یعنی فائدے سے مختلف ہے. افادہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا استعمال، جو چیز کا استعمال کر رہے ہیں وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. اس چیز سے یہ بالکل الگ ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے خوشی سے مختلف. بعض اوقات کچھ چیزیں ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جسے استعمال کرنے سے ہمیں بالکل خوشی نہیں ہوتی، لیکن وہ چیز ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے. دیکھیں، افادہ اور خوشی دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. کیسے؟ انجیکشن ہے نا. انجیکشن جو ہے، جب کسی مریض کو انجیکشن لگایا جائے تو کیا وہ مریض کو اچھا لگے گا کہ کوئی مجھے انجیکشن لگائے، کوئی ڈاکٹر مجھے انجیکشن لگائے؟ اسے خوشی ملے گی؟ نہیں، بالکل نہیں ملے گی. لیکن وہ انجیکشن جو ہے جب وہ اسے لگے گا تو وہ مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یعنی انجیکشن جو ہے وہ اس مریض کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. تو انجیکشن کے اندر افادہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ڈیفینیٹلی ہوا. حالانکہ اس انجیکشن کے استعمال سے ہمیں کوئی خوشی حاصل نہیں ہو رہی ہے. اس طرح یہ کڑوی کڑوی دوائیاں ہیں جسے بچے کیا، بڑے بھی پسند نہیں کرتے، ہے نا. لیکن ضرورت ہے ہمیں ان دوائیوں کو، اگر نہیں کھائیں گے تو ہم ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس دوائیوں کے اندر وہ قوت ہے کہ وہ مریض کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اسی لیے دوائیوں میں اور انجیکشن میں افادہ ہوا. حالانکہ یہ دونوں چیزوں کا استعمال سے ہمیں کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ. یہ وہی ہے، آسانی سے قابل پیمائش نہیں ہے. ناٹ ایزیلی میجریبل. اب دیکھیے، میں نے آپ کو ایک آنسر پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا، آپ دیکھے ہوں گے کہ افادے میں ہم دیکھے تھے کل افادہ اور آشیائی افادہ، جس میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ہمارے سامنے 6 گلاس پانی رکھا ہوا ہے اور ہم ایک کے بعد دوسرا پانی پی رہے ہیں، دوسرا گلاس پانی جو ہے وہ پی رہے ہیں. تو اس سے ہم کو 8 اکائی کا فائدہ مل رہا ہے، 6 اکائی کا فائدہ مل رہا ہے، 4 اکائی کا فائدہ مل رہا ہے. اب آپ بتائیں مجھے کہ کیا آج تک آپ لوگوں نے پانی پینے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد کبھی اس افادے کو، کبھی اس سے جو فائدہ ہمیں ملا ہے، کبھی ہم نے اسے شمار کیا؟ نہیں، کبھی نہیں کیا. بس ہم نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارا پیٹ بھر گیا یا ہمیں اور بھوک لگی ہے نا. اس طرح کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اسے ہم شمار نہیں کر سکتے. دیکھو، افادہ ایک نفسیاتی تصور ہے. یہ جو ہے اسے ہم گن نہیں سکتے، اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. یعنی کہ ایک شخص جو ہے نا، اگر وہ یہ جو لڑکی ہے، یہ جہاں پر پکچر میں لڑکی بنی ہوئی ہے، اگر یہ پانی پی لے تو اس سے پانی پینے کے بعد کہیں پر ایسا ڈیجیٹل لائٹس نہیں آن ہو جائے گی کہ اسے 8 اکائی کا فائدہ ملا اور اسے 5 اکائی کا فائدہ ملا، ہے نا. آل دوز تھنگ صرف ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں پانی پینے کے بعد ہم کو ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ یس، ہماری پیاس جو ہے وہ اب بجھ چکی ہے یا ہمیں اور پانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کھانا کھا لیے ہم، تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہم کو بس ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ہماری بھوک جو ہے مٹ چکی ہے، یا نہیں ہمیں اور کھانا چاہیے، ابھی ہمیں اور بھوک لگی ہے. اس طرح سے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، نہ کہ اس طرح کے کہ ابھی ہم کو 8 اکائی کا فائدہ ملا، ابھی ہم کو 6 اکائی کا فائدہ اور چاہیے، اسی لیے ہم کو ایک پلیٹ اور کھانا دو. اس طرح سے آپ کہتے ہو کہ اپنے گھر پر نہیں، ہے نا. تو ابھی آپ یہ مت سوچنا کہ پھر میڈم کیسے آپ وہ آنسر پڑھائے کہ 8 اکائی کا فائدہ ملا، 6 اکائی کا فائدہ ملا. وہ آپ کو بتائیں گے ہم. وہ ایک ازمپشن ہے، ایک جو ہے ہم مفروضہ لے کر چل رہے ہیں کہ اگر ہم اسے نہیں گنیں گے تو جو ہے وہ ہم اسے ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، اس تھیوری کو ہم ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. اس لیے اس کو مفروضے کے طور پر ہم نے گنا ہے. حقیقت میں اسے ہم شمار نہیں کر سکتے.
नेक्स्ट है ख्वाहिश की शिद्दत पर मुनहसर, डिपेंड्स ऑन अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यानी जो अफादा होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि किस पर मुनहसर होता है, ख्वाहिश ये जो है वो किस पर डिपेंड होता है, शिद्दत पर, है ना, ख्वाहिश की शिद्दत पर मुनहसर होता है। एक शय का अफादा उसकी ख्वाहिश की शिद्दत या ज़रूरत पर मुनहसर होता है ना। यानी जितनी ज़्यादा भूख लगी है या जितनी ज़्यादा प्यास लगी है या जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये एग्ज़ाम का पेपर आप लोग लिख रहे हो और पेपर लिखते लिखते पेन जो है वो ख़त्म हो गई, पेन की इंक जो है वो ख़त्म हो गई। अब हमें पेन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, है ना। अब हमारे पास पेन नहीं है, हमने किसी और से ली, तो जाहिर है कि पेन की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, इसीलिए अब हमको उस पेन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हालांकि वो पेन बहुत महंगी नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमको उस पेन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। एक बहुत भूखा शख्स है ना, इस बहुत भूखे शख्स को खाने से फ़ायदा मिलेगा। अगर उसे हम खाने की बजाय पानी ऑफर कर दें, तो उसका गुस्सा जो है वो और बढ़ जाएगा। एम आई राइट? यस। यानी कि जितनी ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उतना ज़्यादा हमको वो चीज़ जो है वो फ़ायदा पहुंचाती है। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस आंसर। अफादा मांग की बुनियाद है। इसके बाद वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पूरा मांग के बारे में, डिमांड के बारे में। तो वहाँ पर यानी कि आपको डेफिनेशन बताई जाएगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपको अभी भी समझ में आ जाएगा थोड़ा। मांग यानी कोई चीज़ हम कब खरीदते हैं, जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है। यानी कि हमें जो है लिखना था, हमारे पेन की इंक खत्म हो गई, तो अब हमें क्या है, पेन खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पेन नहीं है। क्यों हम खरीद रहे हैं पेन? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उससे हमें क्या मिलता है, अफादा मिलता है। आ रही है बात समझ में? अफादा मांग के लिए बुनियाद फराहम करता है। यानी कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स अब लिख रहे हैं, तो अब इन्हें पेन की ज़रूरत है ना, पेन की ज़रूरत है। तो अब ये क्या करेंगे, पेन खरीदेंगे, यानी पेन की डिमांड करेंगे। क्यों पेन की डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें पेन की ज़रूरत है, और जो चीज़ में ज़रूरत होती है, जो चीज़ की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों से अफादा हासिल होता है। यानी कि पेन से अफादा मिल रहा है और पेन की मांग भी है ना। हम दवाइयाँ जो एग्जाम्पल के तौर पर अभी डिस्कस किए कि हम दवाइयाँ खरीद रहे हैं मेडिकल स्टोर से जाकर। क्यों खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं यानी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, और जब हमें उन दवाइयों की ज़रूरत है, तो अल्टीमेटली हमको उन दवाइयों से अफादा हासिल होगा। समझ में आ गया आप लोगों को सारे पॉइंट? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि आप अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर दें, ताकि मैं अपने लेक्चर्स को और अट्रैक्टिव और इजी बना सकूँ। आप लोगों के अगर फीडबैक मुझे नहीं आते हैं, तो मुझे समझने में मुश्किल होगा कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।